إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله إن زرعنا أو جزرا إن الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تھوڑی جی آواز ہے اندھی تھوڑی جی تیز کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام کے بعد آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے اور مرد اور عورت یہ اللہ پاک نے پہلے مذکر بنایا پھر مؤنث بنایا، کیوں بنایا؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے شروع میں فرمایا اے لوگو
اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان کی پسلی سے حضرت اماں حوا صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اگر آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیتے تو کام نہیں بننا تھا، کیونکہ وہ خالق پہچانتا تھا، جانتا تھا، اس کو علم پہلے ہی تھا، کیونکہ اللہ پاک ہے، علم وسیع ہے، اس کے علم نے تمام علوم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہم کسی عالم کو سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار عزیزی صاحب وہ بہت بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا عالم نہیں دیکھا، لیکن اس عالم کا علم محدود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عالم اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر کسی نہ کسی مسئلے پہ اس کو پوچھنا پڑتا ہے۔ ثابت یہ ہوا اس عالم کا علم بھی محدود ہے، صحابہ کے علم بھی محدود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا علم تھا، لیکن اللہ پاک کے مقابلے میں کم تھا۔ آگے میں اسی مناسبت کے لحاظ سے ثابت بھی کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر جوڑوں کو پھیلا دیا، پھر جوڑے پھیلتے گئے۔ آپ دیکھیں کتنی مخلوق ہے، اس مخلوق کا علم اللہ پاک ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان مودت پیدا ہو جائے۔ یہ مودت کا رشتہ، محبت کا رشتہ، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے مختلف طبیعتوں کو پیدا کیے، بھائی بھائی ان کی طبیعت نہیں ملتی،
بہنوں کی طبیعتیں نہیں ملتی، باپ بیٹے کی طبیعت نہیں ملتی، بیٹے باپ کی طبیعت نہیں ملتی۔ بعض دفعہ باپ بڑا سخت ہوتا ہے، بیٹا بڑا نرم ہوتا ہے، بعض دفعہ بیٹا نرم ہوتا ہے، باپ بڑا سخت ہوتا ہے، بعض دفعہ والدہ بڑی نرم ہوتی ہے، اولاد بڑی سخت ہوتی ہے، یعنی طبیعتیں الگ الگ ہیں، خون ایک ہے، طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے کسوٹی بھی بنا دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تجوع ذل عبد فقد استکمل نصف الدین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شادی کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا دوسرے حصے میں کہ اس کا دین آدھا مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان ہے نا، نوجوان شہوت کو کنٹرول پہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمیا نسخہ بتایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شہوت کو کنٹرول کرے روزوں کے ذریعے، اور یہ کنٹرول ہوتی ہے نکاح کے موقع پر یا بعد میں جو بگاڑ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیٹی سے پوچھا نہیں جاتا، یا بیٹے سے نہیں، بیٹے سے۔ میں نے ایک بندے کو کہا میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا، میں نے کہا پوچھا، کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اور میں کہا اللہ کے بندے زندگی اس نے بسر کرنی کہ تو نے کرنی ہے، فنے کھانا بن۔ پھر میرے کہنے پہ اس نے اپنی ضد توڑی باپ نے۔ میں نے کہا جہاں تیرا بیٹا کہتا ہے نا وہاں کر دے۔ اے جی میں کہا تو ذمہ دار نہیں، ذمہ دار وہ ہوگا، نہیں تو ساری زندگی تیرے سر پہ سوار رہے گا، یہ کہے گا اس کو مارے گا، پیٹے گا، کہے گا جا میرے باپ کے پاس جا کر اس وہاں ٹھہر جا کر اس سے پیسے وصول کر، وہ تجھے ساری زندگی تنگ کرے گا۔ خیر اس کو اللہ جزائے خیر تو اس نے بات مانی، نکاح کر دیا۔ مجھے کہتا ہے قاری صاحب میں بڑا خوش ہوں، نہیں تو میری اس نے جان نہیں چھوڑنی تھی۔ بھائی جان اولاد کو بھی مشورے میں رکھیں۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے نا اپنے آپ کو پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے ام وہبت نفسہا للنبی، یہ ساری آیت پڑھیں۔ جب کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہے، پیش کر دیتی ہے پیغمبر پر، تو یہ پیغمبر کا خاصہ سورۃ الاحزاب ہے، امت کا خاصہ نہیں ہے، امتی کا خاصہ نہیں ہے، یہ نبی پاک کا خاصہ تھا، لیکن نبی پاک نے نہیں کیا یہ کام۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے نگاہ نیچے کر دی، نیچے کر دی، جھکا لیا۔
آپ نے فرمایا لا حاجہ، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس سے نکاح کر دیجئے۔ پھر آپ نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ خیر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا نہیں، اور ثابت یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر نکاح کے رہنا چاہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیز خاص تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ تو بھائی جان ہے، ہم نے اسلام کو مذاق سمجھا ہے، شریعت کو مذاق سمجھا ہے، نیچے سے لے کر ججوں تک، چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالت تک، یہ ہر دور میں انہوں نے کندھا دیا ہے، کبھی یہ قتل کرتے ہیں، یہ عدالتی قتل ہوئے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، اور کندھا کن کے کہنے پہ دیتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ خیر، تو اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نازل ہوئی ختم نبوت یعنی خاتم النبیین کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں، چونکہ زید بن حارثہ یہ عربی نسل تھے، یہ محترم واقع لمبا ہے، یہ محترم منڈیوں میں بکتے مکہ میں پہنچے، حضرت خدیجہ نے اس کو خریدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ تو جب ان کے والد کو پتہ چلا، چلتے چلتے مکہ میں آ گیا، تو خیر نبی پاک نے فرمایا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو زید کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے نہیں جانا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کی۔ نبی پاک نے فرمایا آج کے بعد تم محمد کے بیٹے ہو، آج کے بعد تم محمد کے بیٹے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو منہ بولا بیٹا نبی پاک نے بنا لیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے بات کی کہ زینب میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح میں زید سے کرتا ہوں، چونکہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور قریشی خاندان سے تھی، خاندان بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا۔ خیر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لیے
یہ لائق نہیں ہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اپنا اختیار رکھے، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ واضح گمراہی میں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ نے ہاں کر دی، یعنی زید بن حارثہ سے۔ لیکن بات وہی ہے، غلام کا بیٹا ہے، یہ اللہ معاف فرمائے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ فطر دی بات کر رہا ہوں۔ زینب کے ذہن میں یہی بات تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے برادری کا بھی خیال کرنا چاہیے، حسب نسب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ رشتہ یہ توڑ تک نہیں جانا، آگاہ فرما دیا تھا، نکاح کے بعد آگاہ فرما دیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایک مسئلے کو اس ذریعے واضح کرنا چاہتے تھے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دیتا، وہ حقیقتاً بیٹا تسلیم کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ تو خیر زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، اور یہاں اہل حدیث بھی خلاف سنت کام کرتے ہیں، بریلوی بھی خلاف سنت کام کرتے ہیں، دیوبندی بھی خلاف سنت کام کرتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ عدت کہاں گزارنی ہے۔ نہ حدیث یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، نہ دیوبندی کرتے ہیں، نہ بریلوی کرتے ہیں، اور اس میں بھائی جان حکمت کیا ہے؟ عدت کہاں گزارنی ہے؟ خامد کے گھر میں گزارنی ہے، اور عدت کے دوران سارا خرچہ خامد دے گا، یہ شریعت کا ٹل فیصلہ ہے۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت زینب نے عدت گزاری، خرچہ زید بن حارثہ کے ذمہ تھا۔ اب اور میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ طلاق کیسے دیتے ہیں۔ ہم طلاق بھی غیر شرعی دیتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو۔ میں نے کئی اہل حدیث میں کہا طلاق کیسے دیتے ہو؟ کہتے باقی کے دے دیتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ باللہ تاللہ، کوئی اہل حدیث کتاب و سنت کے مطابق طلاق نہیں دیتا، غیر شرعی طلاق دیتا ہے۔ میں آگے جا کر آپ کو ثابت کروں گا۔ خیر اللہ پاک نے نا وحی الہی کے ذریعے بتا دیا کہ محبوب جی اب میرا آرڈر ہے، آپ نے زینب سے نکاح کرنا ہے، اور پیغام لے کر کون گیا یہ بھی سنے۔ مولوی نہیں بتلاتے صحیح بات، میں آگے جا کر بتاؤں گا کیا گڑبڑ کرتے ہیں۔
میں جا کر واضح کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ زینب کی عدت ختم ہو گئی ہے، تو آپ جا کر نکاح کا پیغام دیں۔ اب دیکھیں، یعنی جس نے طلاق دیا اس کو سبھی نبی پاک بھیج رہے ہیں۔ اور زید کہتے ہیں میں گیا، زینب آٹا گوندھ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو یہ بات کہہ کر میں واپس آ گیا، نبی پاک کو بتائی۔ اب اللہ پاک اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ محبوب جی سن لیجئے، آپ ایک مسئلے پر لوگوں سے شرم محسوس کر رہے تھے، شرما رہے تھے، اللہ اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ اور حضرت زید وہ صحابی ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہ سارا پڑھے، آگے پڑھتے جائیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں محبوب جی آپ لوگوں سے شرم محسوس کر رہے تھے، اللہ اس شرم کو واضح کرنا چاہتا تھا، اور اللہ پاک اس مسئلے پر نہیں شرماتے تھے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ ایسے معاملے پہ نہیں شرماتا جو حق کی بات ہو۔ اور اللہ پاک نے وحی لائی کے ذریعے یقین فرمائے، توجہ فرمائے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے خود ہی، کوئی ولی نہیں، کوئی گواہ نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ محبوب کو کہہ دیا محبوب جی آپ کا نکاح زینب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے اس مسئلے کو اٹھا دیا، واضح کر دیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے تھے۔ اللہ اپنے محبوب کو کہتے محبوب جی آپ نہ شرمائیں، میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس کو واضح کرنا چاہتا، اللہ نے واضح کر دیا۔ اب عدت کے دوران طلاق کس طرح دینی ہے، ہم نہ اس کے ایام کو دیکھتے ہیں، اس کے ایام کو نہیں دیکھتے، مخصوص ایام میں فٹافٹ طلاق طلاق طلاق، یہ منع ہے بھائی جان۔ وہ مخصوص ایام سے طہر کہتے ہیں، اس طور میں طلاق دینا ہے، یہ اہل حدیث نہیں کرتا، دیوبندی نہیں کرتا، بریلوی نہیں کرتا، اور خصوصاً میں کتاب و سنت سے مخاطب ہوں، ان کی ساری طلاق غیر شرعی ہے۔ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ مخصوص ایام سے جب عورت فارغ ہو تو پھر طلاق دینی ہے، اس کو طہر کہتے ہیں۔ اس طرح دوسری دینی اسی طرح دینی، تیسری بھی اسی طرح دینی۔ اور پھر اللہ پاک پتہ کیا قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربکم لا تخرجونہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کو طلاق دو تو عدت کو فَطَلِّقُوهُنَّ پس طلاق دو ان کو عدت میں، اور شمار کرو عدت کا شمار کرو، اور عدت کا سارا خرچہ باپ اور یعنی خامد اٹھائے گا، اور خامد کے گھر میں عدت گزارنا ہوگا، باپ کے گھر میں نہیں، بھائی کے گھر میں نہیں۔ اور آپ عدت کہاں گزرتی ہے؟ باپ کے گھر میں۔ یہ کہاں لکھا ہوئے؟ وہ مسئلہ بعد میں ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، ایسا کوئی واضح بات نہ ہو، وہ اللہ کی شو ہے، تو خامن کے گھر عدت گزارنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ کن کو؟ خامد کو کہا کہ عورتوں کو گھروں سے نکالنا کس وقت؟ عدت کے وقت۔ عدت یعنی طلاق کا پراست گزر رہا ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ ایک دی، دو دی، تیسری کے بعد تو ختم ہی ہو جاتی بات۔ اور عورت بھی نہ نکلے، عورت بھی نہ نکلے۔ لیکن کون ہے اہل حدیث جو اس حدیث پہ عمل کرتا؟ میرا سوال ہے، میں سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں۔ کون ہے اہل حدیث جو کام کرتا ہے؟ کون ہے دیوبندی جو کام کرتا ہے؟ کون ہے بریلوی جو کام کرتا ہے اس حدیث کے مطابق کرتا ہے؟ اور نبی ایک بندے نے بایک وقت طلاق دے، نبی پاک نے فرمایا طلبوا بکتاب اللہ، کیا تو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمائے۔ تو خیر، اب بھائی جان، عدت کی لمٹ میں بھی کافی اختلاف ہے، لیکن مفتی عابد صاحب نے یہ بات کہی ہے، جو مفتی جماعت الدعوہ کے محقق عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ یہ عدت ہر طہور کے بعد، وہ آپ دیکھیں کسی عورت کے ایام زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پہ عدت کا تعین ہوگا۔ آگے مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب وہ شرعی عدالت کے جج تھے، انہوں نے اس کا تعین 39 دن کیا۔ یہ باتیں غور سے سننا، اب آپ سو رہے باتیں سننا، بعد میں کہا پتہ نہیں قاضی جی صاحب نے کہ کوئی عدت کی گل کرتے تھے۔ یہ باتیں اب میری آخری باتیں یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب میں ساری باتیں حذف کر کے اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، آ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ آپ پلے باندھ رہے، یہ بہت قیمتی باتیں کرنا لگا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی نے حافظ اللہ، انہوں نے عدت کا تعین 39 دن کیا ہے، 39 دن۔ اور اسی طرح یہ جس طرح میں نے بات کی حدیث کے مطابق، مخصوص ایام سے جب عورت فارغ ہو، وہ عورت سے پوچھا جائے گا کہ بندے سے پوچھا جائے گا پاکستان کے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ میں سوال میں نے محدثین کو بھی پڑھا، میں نے صحابہ کو بھی پڑھا ہے، مجھے نہ صحابہ سے ملا نہ محدثین نے ملا، صرف یہ پاکستان کے جو محدث ہیں ان سے ملا، خصوصاً یہ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں دین کا۔ یہ ججوں کو صحیح کلمہ نہیں آتا، اللہ کی قسم ہے صحیح کلمہ نہیں آتا۔ ایک انصاف کی کرسی پہ مالک کائنات بھی ہوں گے۔ تم آج مقتدر حلقوں کو کندھا دیتے ہو نا، کندھا،
ڈر جو اللہ سے. تمہاری ماں بیٹی بہن نہیں ہے گھر میں, شرم آنی چاہیے, یا آنا چاہیے, کوئی غیرت بھی ہونی چاہیے. کہ غیرت کے تمام جنازے نکل چکے ہیں پاکستان میں. اللہ اللہ ہم نے پاکستان میں یہ بھی کام دیکھنا. اور ماں ہی ہوتی ہے, بیٹی. میں پہلے عرض کر رہا, ہماری نیکیاں نہ جو وہ بد لے جائیں گے قیامت. یاد رکھنا, خصوصاً اہل حدیث و بات سن لے میری, دیوبندیوں تم بھی سن لو, بریلویوں تم بھی سن لو. ہماری نیکیاں کون لے جاتا؟ محمود صاحب بد لے جائیں گے. او بھائی جان, تیرے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے, کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے سے تم مائش کرو گے؟ جائے صاحب, کیا تیری بیٹی گھر میں نہیں تھی؟ تیری ماں گھر میں نہیں تھی؟ تیری کوئی عزت گھر میں نہیں تھی؟ تو نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا. کوئی مولوی نہیں بولا سوائے چند مولانا حضرات کے. میرے شہید کہا کرتے, تو کھڑکتا ہے یزدان کانٹے کی طرح. میں کہتا, تو کہتا ہے فقط اللہ اللہ, میں کھڑکتا ہوں یزدان کانٹے کی طرح. تو کہتا ہے صوفی فقط اللہ اللہ اللہ. پورے پاکستان میں کوئی مولوی مجھے نظر نہیں آیا. تیری کہاں کی مولویت ہے؟ تیرا کہاں گیا علم؟ تیری کہاں کی خطابت؟ جب میں نے نا صحابہ کو پڑھا کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے, اتنی بڑی لمبی سزا. میں بات سن لے, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں, میں اصحاب رسول کا وکیل ہوں. میں کتاب و سنت کا سپاہی ہوں. جس کو میں کہوں گا بابانگ دوہر کہوں گا, الاعلان کہوں گا, برسر منبر کہوں گا, ہاتھ کڑی پہن کر بھی کہوں گا قال اللہ قال رسول زندہ باد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پڑھ لیں, میں حوالہ لے, میں نے بڑی محنت سے حوالے نوٹ کیے ہیں. اختتام کی طرف آنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, یعنی یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل بننی تھی. قربان جو عمر میں تیری عظمت پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک مجتہد ہوتا ہے, میرا امت کا مجتہد عمر ہے. یہ ساری سند ہے, چونکہ وقت نہیں, ساری سند میں نوٹ کر کے لاؤں. طلیحہ ازدی یہ ایک عورت تھی. طلیحہ ازدی کا نکاح رشید الثقیفی سے ہوا. الثقیف قبیلے سے اس کا تعلق تھا, رشید اس کا نام تھا. طلیحہ ازدی عورت تھی, اس کا نکاح ہوا. فتلہ کہا, پس اس نے طلاق دے دی رشید ثقفی نے. کس کو؟ یہ طلیحہ ازدی کو. اور اس نے نکاح کر دیا فی عدت ہی, عدت میں, یعنی عدت ختم نہیں, نکاح کر دیا. فزارہ بہا, حضرت عمر نے مارا. کیا مارا؟ کتنے سال کی سزا دی؟ یہ جو کرسیوں پہ جج حضرت بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. حضرت عمر نے 10 کوڑے مروائے. 10 کوڑے. کتنے کوڑے؟ 10. اور 10 کوڑوں کا تعین کرے تو 3 ماہ بنتے. میں نے یہ ساری ججمنٹ کی ہے, ساری تحقیق کی ہے. اگر 10 کوڑوں کی سزا حضرت عمر نے دی تھی
جس نے عدت میں نکاح کیا، یعنی وہ عدت کی لمٹ باقی تھی، نکاح کر دیا، کتنے کوڑے؟ 10۔ آپ کہیں کیا جی صاحب عدت تو کوڑوں کی سزا کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ساری یہودیت عیسائیت چیخ اٹھے گی، پاکستان کے جو ملحد چیخ اٹھے گے، عزیزی صاحب آپ کیا باتیں کرتے کوڑے تو میں بھی کہتا ہوں کوڑے نہیں ہو سکتے، 3 ماہ بنتی، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ۔ تو یہ سزا 7 سال کس بنیاد پہ دی؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر تو نے نکاح کو ختم کیا، اور نکاح ختم کرنے کے بعد ہو بھی سکتا ہے، عدت میں جب نکاح ہوتا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے لگوائے، 10 کوڑے، اس کے بعد کیا کیا؟ جدائی کر دی۔ اور پھر اگر کوئی عدت میں نکاح کر لیتا ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، علامہ ہشام عالم آدمی ڈاکٹر ہے، لیکن بات غلط ہے جو غلط کی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا، امریکہ سے آئے، میں ملنے جاؤں گا، یہ میرا آپ کا ادھار ہے مجھ پر، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا آپ نے کس بنیاد پہ کہا کہ رجم کی سزا ہونی چاہیے؟ اور بھائی جان ہے، حضرت عمر کو نہیں پتا تھا آپ نے رجم کی سزا دی ہے؟ حضرت عمر نے 10 کوڑے لگوائے اور تفریح کر دی عدت کے دوران جو نکاح ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدائی کر دی، 10 کوڑے لگائے۔ کیا حضرت عمر کو نہیں پتا تھا تیرا علم عمر سے زیادہ ہے اور تیری شان حضرت عمر سے زیادہ ہے؟ حضرت عمر نے کوڑے لگائے، جدائی کر دی، اور زنا کی سزا ہوتی تو حضرت عمر زنا کی سزا لگاتے۔ زنا کی سزا بھائی جان بنتی ہی نہیں ہے۔ کئی اہل حدیث، کئی دیوبندی بریلوی وہ کہ اپنی نیکیاں اٹھا کر ان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اب یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، آخری باتیں سن لیں۔ میں نا بہت بڑے عالم ہیں، لیکن مجھے بیچ میں کودنا پڑا، میں ان کے گروپ میں تھا، یہ اسی مسئلے پہ بات ہو رہی تھی، یہ عدت کے اندر نکاح۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس بنیاد پہ کوئی گڑبڑ ہو، میں ڈرتا تھا، لیکن ہوا وہی۔ میں نے 5 سال تک صبر کیا، کبھی وہ اٹھا کر یہ کہہ دیتے یہ یہودی کا بچہ ہے، یہ عیسائی کا بچہ ہے، یہ فلاں بنا۔ پھر جب یہ ہوا کہ یہ زنا کی سزا ہونی چاہیے، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے حضرت آپ نے مدینہ یونیورسٹی میں PhD کی ہوئی ہے، میں بڑا کم علم ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہی دین نظر آتا ہے؟ یہی اسلام نظر آتا ہے؟ کیا یہی دین رہ گیا ہے؟ مجھے کہتا ہے آپ نے بدتمیزی، میں نے کہا بدتمیزی تو میں نے کوئی نہیں کی، میں بڑا بدتمیز ہوں لیکن آپ سے نہیں کروں گا، آپ کے والد صاحب میرے استاد تھے، میں ان کا یاد کرتا ہوں، تمہارا نہیں کروں گا۔ پاکستان میں کوئی ایسا